مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ کیا کریں، اب بات آئی جاتی ہے نا، ایک ملحد سے کسی نے کوئی واسطہ پڑا، کل وہ آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں نا، کسی غیر مسلم کنٹری کی بات ہے، تو جب ان سے بات کی، میرے بیان بھی ان کو سنائے، اور کمال کی بات ہے وہ ملحد بیان بھی میرے ہی سنتے ہیں خالی کہہ رہے کسی اور کے، اس کو کسی اور کے بیان میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا یار میں تو الحاد کے خلاف اتنا بولتا ہوں، اس ایتھیسٹ کو تو توبہ کر لینی چاہیے، اتنے دلائل دیتا ہوں میں، صبح شام میرے بیانات میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے زیادہ تر، میں اتنا اس کو پتہ ہے کیوں فوکس کرتا ہوں الحاد کو، لوگ بھی مجھے طنز کرنے لگے ہیں یار بس کرو ایتھیسٹ کے خلاف، بھائی یہی تو چیز سمجھ میں آ جائے نا، جب اللہ ہے تو پھر سب کچھ ہے، جب آپ اللہ کو مان لیتے ہو تو اسلام کے علاوہ کہیں بریکیں پھر آپ کی لگتی نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی ہائٹ پر ہو اور نیچے سلوپ ہے نا، وہ سلوپ فار ایگزامپل 20 کلومیٹر ہے، ہوتا نہیں ہے لیکن ایک فرض کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ 20 کلومیٹر سلوپ ہے، نیچے گاڑی نے جانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، گاڑی کو نیوٹرل کر کے نا تھوڑا سا دھکا دے دو بس، آپ اس کے علاوہ درمیان میں کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے، تو گاڑی آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی بالآخر کھائی میں جا کے ہی گرے گی، وہ یا نیچے ہی جا کے رکے گی وہ گاڑی، اس سے پہلے رکنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ تو جس نے گاڑی کو نیچے پہنچانا ہے نا، وہ کیا کرے گا، زیادہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار اتنا سمجھانا ڈرائیور کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے تھوڑا سا پش کرو، ڈرائیور چاہے گا بھی تو گاڑی نہیں رکے گی، جہاں پہنچنا ہے وہیں پہنچ کے دم لے گی۔ جب آپ اپنی زندگی میں یہ مان لیتے ہو کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، تو اس کا مطلب آپ اس سلوب میں آ گئے۔ اب نظریاتی طور پر اسلام کے علاوہ آپ کی بریکیں کہیں لگیں گی نہیں، الا یہ کہ آپ عقل استعمال کرنا چھوڑ دو، عقل آپ کی لے جائے گی سیدھا اسلام تک، کہ لائف اسٹائل زندگی گزارنے کا آپشن آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کیوں ہے ہی نہیں نا پھر کچھ آگے، کیونکہ اللہ نے اگر بنایا ہے، کسی خدا نے بنایا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہی جو ہے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سچی مچی کا خدا ہے تو میں بار بار ایک بات اٹھاتا ہوں نا کہ پھر وہ بتاتا کیوں نہیں اپنے بارے میں، اس نے تو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، تو کیوں پیدا کیا؟ ہم اس سے پوچھتے ہیں نا بھائی کیوں بنایا ہم کو، کیوں پیدا کیا، کچھ بتا تو صحیح، کیوں بنایا، تو چاہتا کیا ہے؟ وہ گم سم بیٹھا ہوا ہے، تو جو بولتا ہے وہ صرف کون بولتا ہے؟ جو ذات بول رہی ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہی ہے کہ میرا نام کیا ہے، اللہ ہے، اور ایسا بولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اے اللہ تو نے ہمیں بنایا، اللہ کو فرض کرو گاڈ بول دو آپ اس کو، تاکہ ایتھیسٹ بھی مانے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا۔ گاڈ کو تو سب مانتے ہیں نا، ابے ہندو بھی کہتے ہیں گاڈ ہے، انگریز بھی کہتے ہیں گاڈ ہے، اللہ کے لفظ میں آ کے اختلاف آتا ہے، عیسائی کہتا ہے یہ تم لوگ کا اللہ اور ہے، ہمارا اللہ اور ہے، یہ تم اللہ کہتے ہو ہم اس کو اللہ نہیں کہتے۔ تو آپ جب مان لیتے ہیں نا کہ کوئی گاڈ ہے، خدا ہے، تو ہم سب سے بڑا سوال پوچھیں گے کہ اس خدا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کیوں بنایا اس نے، وہ صحیح اور غلط ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے؟ ہم تو انسانوں کے غلام بنے ہوئے ہیں نا، ہم اسمبلیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ لیگل ہے، لیگل ہو گیا، یہ کہتے ہیں انلیگل ہے، انلیگل ہو گیا، یہ کہتے ہیں اچھا ہے، اچھا ہو گیا، یہ کہتے ہیں برا ہے، برا ہو گیا۔ اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے بیٹھیں گے تو شراب لیگل ہوگی، انلیگل ہوگی کہ لیگل ہوگی؟ لیگل ہوگی۔ تو ہم انسانوں کے ہاتھوں میں کیوں دیں اپنی تقدیریں؟ اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ شراب بری ہے کہ اچھی ہے؟ اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ زنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ اپنے محرم سے نکاح کرنا یہ برا ہے یا اچھا ہے؟ انسان آج تو کہہ رہے ہیں سسٹر سے شادی بری چیز ہے، مدر سے شادی بری چیز ہے، کوئی بھروسہ نہیں کل جا کے لا پاس ہو جائے کہ یہ بھی لیگل ہے، کوئی بھروسہ تھوڑی ہے۔ جو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر سکتے ہیں ان سے کیا وعید ہے کہ کل جا کے اس کو بھی لیگل کر دیں وہ؟ تو اللہ کیوں نہیں بتاتا ہمیں، گاڈ کیوں نہیں بتاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ گاڈ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے، وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ تو ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گاڈ مانتے ہیں تو آپ چیختے رہیں قیامت تک، وہ کبھی بھی نہیں بتاتا،
وہ بتاتا ہی نہیں ہے, وہ چپ بیٹھا ہے منہ پہ ٹیپ لگا کے. اس کا مطلب وہ گاڈ نہیں ہے, وہ گاڈ نہیں ہے. دیکھو فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے, اور آج کی عدالتوں میں بھی وہ قانون کا حصہ ہے, کہ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے, آپ 33 سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ میرا ہے, یا ایک گاڑی ہے کسی کے پاس یا کوئی اور چیز ہے, آپ 18 سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ کس کی ہے, میری ہے. عدالت آپ سے پوچھے گی 18 سال بعد کیوں خیال آیا آپ کو. اگر آپ نے معقول ریزن بیان کی کہ میں 18 سال تک اس وجہ سے خاموش تھا, تو عدالت آپ کا بیان سنے گی, آپ کی کیس کی سماعت کرے گی. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر 18 سال چپ رہنے کی کوئی معقول ریزن اس بندے نے بیان نہیں کی, تو عدالت, اسلامی جج, اسلامی قاضی اس کیس کو عدالت سے خارج کر دے گا. وہ کہے گا میرے پاس فالتو کیس سننے کا ٹائم نہیں ہے. منہ اٹھا کے کوئی بھی آ جائے گا 20 سال, تو بھائی چپ کیوں رہے 18 سال تک؟ اگر یہ گاڑی تمہاری ہے تو یہ تو گینڈے والا قصہ ہو گیا نا. ایک آدمی نے کسی کو گینڈا بولا, صحیح ہے نا, ایک آدمی نے عدالت میں کیس کیا ہے کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے, 1 سال پہلے گینڈا بولا تھا اس نے مجھے. عدالت نے پوچھا 1 سال پہلے تجھے گینڈا بولا تھا, کیس اب کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے گینڈا آج ہی دیکھا ہے, اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گینڈا کیسا ہوتا ہے. تو معقول وجہ بیان کر دی نا اس نے. عدالت کیس کی سماعت کرے گی کہ بھائی 1 سال پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گینڈا ہوتا کیسا ہے, تو آج دیکھا ہے تو اب پتہ چلا یہ تو مجھے گالی دی ہے اس نے. یا کسی نے کوئی ایسی گالی دی 15 سال پہلے, آپ کو اس کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا, 15 سال بعد آپ کو پتہ چلا, ڈکشنری میں دیکھا, ابے یہ تو یہ بولا اس نے مجھے. آپ نے کیس کیا کہ جج صاحب 15 سال پہلے اس نے مجھے گالی دی ہے. تو جج کہے گا, جج سنے گا, کہے گا 15 سال پہلے تو اب کیوں آ رہا ہے؟ تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایسے فالتو کیسز بھی ہم کوئی ریزن بیان کرو. تو ریزن یہی ہے کہ سر آج میں نے ڈکشنری کھول کے دیکھی تو مجھے پتا ہے تو بہت فوش گالی ہے. تو جج پھر کیس سنے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر آپ مدعا علیہ پر اگر کیس نہیں کرتے اور طویل عرصہ گزر جاتا ہے, تو پوری دنیا میں یہ قانون ہے, صرف اسلام میں نہیں ہے, فقہا نے نہیں بیان کیا. یہ اس کی علامت سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی خام خواہ اگلے کو تنگ کرنے کے لیے یا عدالتوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کیس کر رہا ہے. کیونکہ 18 سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہو آپ. بعض کیسز میں 36 سال تک چپ بیٹھنا یہ کیس کو ناقابل سماعت بنا دیتا ہے. یا تو یعنی یہ پوری دنیا میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڈ ہے نا, جس کو جو اللہ کے علاوہ اگر فرض کر لیں کوئی گاڈ ہے, 36 ارب سال ہو گئے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ بولنے کا نام لے ہی نہیں رہا ہے, وہ بتا ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے پسند کیا ہے, میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں, خوش ہوتا بھی ہوں کہ نہیں ہوتا, کچھ تو بولو. یہی بول دو مجھے اے بندو تم سے کوئی غرض نہیں ہے, جو چاہے کرو, ملحدین کے بیان سنا کرو, جو چاہے لائف اسٹائل, یہی تو اتنا ہی بول دے. چپ بیٹھا ہوا ہے وہ, جو بول رہا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, وہ ایسا بول رہا ہے, وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میری ڈیفینیشن ہی ہے, اللہ نور السماوات والارض, وہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ زمین اور آسمان کو گائیڈ کرتا ہے, وہ روشنی دیتا ہے. یعنی اس کا دوسرا نام ہی گائیڈنس ہے. نور کا مطلب گائیڈنس. دیکھو نور روشنی کو کہتے ہیں, روشنی سے یہ روشنی مراد نہیں ہے جو سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے, یہاں روشنی تعبیر ہے ہدایت سے. کیونکہ جب آپ اندھیروں میں ہوتے ہو, آپ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا ہوتا, اور آپ سمندر کی تہ میں ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے, اچھا ہے تو اس کو کرنا ہے, برا ہے تو نہیں کرنا, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا ہے. دیکھو اندھیرے میں ہو تو آپ کہتے ہو جو راستہ صحیح ہے اس پہ میں نے چلنا ہے, غلط پہ میں نے نہیں چلنا, تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, تو چلو گے آپ کو ڈر لگے گا اندھیرے میں کہ یار ایسا نہ ہو گٹر کا ڈھکن آ کے کھلا ہوا ہو. کراچی میں تو یہ ڈر لگے گا. کیا خیال ہے کہ اندھیرے میں ڈرتا ہے نا انسان, یار ایسا نہ ہو آگے کوئی بجلی کی تار ہو, یار ایسا نہ ہو آگے کتے پہ پاؤں. کراچی کے مثالیں آ رہی ہیں ذہن میں, کتے پہ پاؤں آ جائے میرا, اتنے کتے ہو گئے کراچی میں, کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے, آپ بتاؤ. آج کل کسی انسان کی دم پہ پاؤں آ جائے وہ نہیں چھوڑتا, تو کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے کہاں سے چھوڑے گا آپ کو. تو انسان کتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار میں پاؤں رکھوں تو کہاں رکھوں. تو ایسے موقع پہ انسانی عقل رہنمائی نہیں کرتی.
فقہا نے کیا پیاری مثال دی ہے. حسامی اصول فقہ کی کتاب ہے, بڑی زبردست, فقہ کے اصول سمجھائے جاتے. اس میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا عقل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. بعض چیزیں جب ہم طلب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے نا, وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھیں. اب جب مثالیں سامنے آتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقہا کا کیسا دماغ تھا. فقہا بیان کرتے ہیں عقل یقیناً انسان کو ہدایت دیتی ہے بشرطے کہ وحی کی لائٹیں لگی ہوئی ہوں, وحی کی روشنی ہو, پھر عقل گائیڈ کرتی ہے. اگر وحی کا نور نہیں ہے, اس کی مثال بالکل ایسے ہے, اندھیرے میں آپ کی عقل نہیں بتا سکتی کہ آگے کھڈا ہے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے یا کتے کی دم پہ پاؤں آ رہا ہے. یہ عقل نہیں بتائے گی آپ کو اگر سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. عقل آپ کو جب گائیڈ کرے گی جب ایک لائٹ ہو, روشنی ہو, پھر عقل کہے گی ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. اتنی تیز روشنی ہماری عقل میں نہیں ہے کہ وہ سرچ لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے, وہ ٹیوب لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے, وہ چراغ کا کام کرنا شروع کر دے. اتنی عقل اگر ہمارے اندر ہوتی تو ہمیں اندھیروں میں ٹارچ کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عقل ایک محدود چیز ہے نا, اتنی نہیں ہے کہ وہ روشنی کے بغیر ہی کام کرنا شروع کر دے. سیدھا راستہ صرف عقل سے کبھی بھی نظر نہیں آتا. اگر صرف عقل سے نظر آتا ہے نا تو آپ حیدرآباد جانا ہوتا, گھر سے باہر نکل کے بولتے میری عقل بتائے گی کہ مجھے حیدرآباد کہاں ہے. عقل تھوڑی آپ کو گوگل میپ پہ ڈالنا پڑے گا, وہ بتائے گا دائیں مڑ بائیں مڑ, پھر کھوپڑی سے کام لوگے. دائیں مڑ کا مطلب لیفٹ نہیں ہے. پھر اگر وہ بار بار گوگل میپ چیخ رہا ہے کہ ٹرن رائٹ اور آپ لیفٹ جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کہا تو کیا کھوپڑی نہیں ہے تیرے اندر, عقل سے کام نہیں لے رہا. وہ تجھے سیدھے جانے کو کہہ رہا ہے, تو کہاں جا رہا ہے, الٹا جا رہا ہے. تو عقل ہر جگہ گائیڈ نہیں کرتی انسان کو. عقل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روشنی ہو, وہ راستہ دکھائے آپ کو, پھر کچھ چیزیں عقل سے طے ہوں گی. تو خوب سمجھ لیں کہ گمراہی کسے کہتے ہیں, غلط راستے پہ چلنا یا صحیح اور غلط میں فرق ہی نہ ہونا, اسے کہتے ہیں اندھیرا. اندھیرے میں یہی ہوتا ہے نا. قرآن لائٹ اور بجلی کی مثالیں بہت دیتا ہے سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے, اس لیے کہ یہ بڑی خاندانی مثالیں ہیں. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. قرآن کہتا ہے کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے, خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہے, وہ ایسے اندھیروں میں ہیں کہ سمندر کی تہہ کا اندھیرا, کالے بادلوں کا اندھیرا, اندھیری رات کا اندھیرا, سمندر کی لہروں پہ لہریں چڑھی ہوئی ہیں اور سمندر کی تہہ کا اندھیرا. اتنے اندھیرے میں ہے کہ اذا اخرج یدہ, جب ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے نا, ہاتھ ایسی چیز ہے کہ دور کی نظر کا کمزور ہو تو قریب کر کے دیکھ لو, قریب کی کمزور ہو تو دور کر کے دیکھ لو. لیکن ہاتھ نہ صرف یہ کہ دکھائی نہیں دے رہا اس کو, بلکہ اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ ہاتھ دکھائی دے. تو جو اتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوگا اس کی عقل اس کو بتا سکتی ہے کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں جن کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے, اللہ کی گاڈ کی رہنمائی نہیں ہے, وہ ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی عقل نہیں بتا سکتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور آپ کہتے ہو نہیں جی ہمیں گورے بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ہم گوروں سے پوچھیں گے, انگریزوں سے پوچھیں گے صحیح اور غلط کی کو ڈیفائن کر کے بتاؤ, سیدھا راستہ کون سا ہے, اور لبرل لوگوں سے پوچھیں گے. ہم کن سے پوچھیں گے؟ ہم, کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ بتائیں گے ہمیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط, اچھا کیا ہوتا ہے برا کیا ہوتا ہے.